ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اما بعد. محترم سامعین کرام، ہم پر اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمائی. یہ دولت جو ہمیں حاصل ہوئی ہے، دنیا اور جہاں کی کوئی دولت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ سعادت جو ہمیں نصیب ہوئی ہے دنیا کی تمام سعادتوں سے بڑھ کر ہے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اعمال میں اخلاص ہے یا نہیں، کیونکہ اخلاص ہی وہ شے ہے جو عمل قبولیت کا درجہ حاصل کرتے ہیں. اگر ہمارے اعمال اور اگر ہمارے نیتوں میں خلوص نہ ہو تو ہمارا کوئی عمل اور کوئی عبادت عند اللہ مقبول نہیں، کیونکہ اللہ تعالی ہمارے مالوں کو نہیں دیکھتا، وہ دلوں کو دیکھتا ہے، دل کے اخلاص کو دیکھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی تمہارے مالوں کو اور تمہارے صورتوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، دل کے اخلاص کو دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کو قربانیوں کا گوشت ملتی ہے نہ خون، صرف اس کو تمہارے دلوں کی نیت پہنچتی ہے. محترم دوستو، ہمارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اگر ہمارے اعمال میں خلوص نہ ہو، اگر ہمارے نیتوں میں خلوص ہو تو ہمارے اعمال کا ثواب ہمارے نیت کے مطابق ہوتا ہے. اگر ہمارے اعمال میں خلوص ہو تو ہم اس اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے، ورنہ ہمارا وہی عمل ہمارے لیے وبال و جان بن جائے گا. محترم دوستو، اخلاص نیت کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ہر عمل اور ہماری ہر عبادت صرف اللہ کی رضا جوئی اور خوشنودی کے لیے ہو اور کسی اور کی رضا مقصود نہ ہو اور ریاکاری اور دکھاوا بھی نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دنیا میں لوگوں کے سامنے اپنا عمل دکھاتے پھرا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی عیب کو دکھائے گا اور اس کی ریاکاری کو ظاہر کر کے لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا کرے گا. ریاکاری اور دکھاوا بہت بری چیز ہے اور اس کا انجام بھی خوفناک ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 شخص کو بلائیں گے، ایک شہید، دوسرا عالم، تیسرا مالدار. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ شہید کو بلائیں گے اور اس کو دی ہوئی نعمتوں کا یاد لائیں گے. وہ ان نعمتوں کا اقرار کرے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تو ان نعمتوں کا کیا اعتراف کیا؟ وہ فرمائے گا، اے باری تعالیٰ، میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا، یہاں تک کہ شہید بھی ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو جھوٹا ہے، تو جہاد اس لیے کیا کہ لوگ تجھے بہادر کہلائے، دنیا میں تیری تمنا پوری ہو گئی. اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس ریاکاری شہید کو منہ کے بھل گھسیٹے ہوئے جہنم میں پھینک دو. فرشتے فوراً حکم کی تعمیل کریں گے. دوسرے شہید کو بلائیں گے جو علم و دین سیکھا ہوگا اور دوسروں کو بھی سکھایا ہوگا، خود قرآن شریف پڑھا ہوگا اور دوسروں کو بھی پڑھایا ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کو دی ہوئی نعمتوں کو یاد لائیں گے، وہ نعمتوں کا اعتراف کرے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو ان نعمتوں کیا حق ادا کیا؟ وہ فرمائے گا، میں نے تیرا علم و دین سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا اور قرآن شریف پڑھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو جھوٹا ہے. تو علم و دین اس لیے سیکھا کہ لوگ تجھے عالم کہلائے اور تو قرآن شریف اس لیے پڑھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں. دنیا میں تیری تمنا پوری ہو گئی، تجھے عالم و قاری کہا گیا، یہاں تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے. پھر فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کے منہ کے بھل گھسیٹے ہوئے جہنم میں پھینک دو. تیسرا شخص کو بلائیں گے جو مالدار ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو پوری مال و منال سے نوازا ہوگا اور راحتیں عطا کی ہوگی. اللہ تعالیٰ اس کو دی ہوئی نعمت کو یاد لائیں گے اور وہ ان نعمت کو اعتراف کرے گا. اللہ
اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ہمارے نیت کے مطابق عمل کریں، نیک توفیق عطا فرمائے اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔